बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। बुध चिकन पार्ट 33। निगार खानम के तर्ज अमल से महमूद बहुत ज्यादा उदास और दिल शिकस्ता हो गया था, मगर यह उदासी उस वक्त खत्म हो गई जब वाली गजनी के जासूसों ने मजीद इतलात फराहम करते हुए कहा कि दाऊद बिन नसर की फितना अंगेज सरगर्मियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं और पंजाब का हुक्मरान राजा अनंतपाल भी करामता की पुष्टपनाही कर रहा है। दाऊद बिन नसर मुल्तान के साबिक हाकिम शेख हमीद लोधी का बेटा था। शेख हमीद ने अपनी सारी जिंदगी अमीर सबुख्तगीन की इताअत और फर्मा बरदारी में बसर की थी, इसलिए उसके इंतकाल के बाद दाऊद बिन नसर की हाकमियत बरकरार रखी गई थी। मगर वो बदकार इंसान अपना अकीदा तब्दील करके करामता की सफ़ों में जा मिला और अपने इक़्तिदार को वसीतर करने के लिए हिंदुओं से साजबाज करने लगा। राजा अनंतपाल उसी मौके की ताक में था। उसने दाऊद बिन नसर को अपनी हिमायत का भरपूर यकीन दिलाया। नतीजतन वो कम ज़र्फ, तंग नजर और बद अकीदा हाकिम अपनी गर्दन से गजनी के तोके गुलामी को उतारने की तदबीरें सोचने लगा। अभी करमिती दाऊद बिन नसर और ब्राह्मण हुक्मरान राजा अनंतपाल का सियासी इत्तेहाद मजबूत बुनियादों पर कायम नहीं हुआ था कि महमूद उन दोनों की हालत बेखबरी में गजनी से कूच करके दर्रा खैबर पहुंचा और फिर उसी रास्ते से गुजरकर पंजाब में दाखिल हो गया। यहाँ पहुंचकर सुल्तान महमूद ने राजा अनंतपाल को एक मुख्तसर खत लिखा। तुम मेरे खिराज गुजार भी हो और सियासी हलीफ भी, इसलिए तुम्हें खबरदार करना जरूरी है कि मैं दाऊद बिन नसर की सरकूबी के लिए मुल्तान की तरफ जा रहा हूँ। वाली गजनी के वहमो गुमान में भी ना था कि राजा अनंतपाल बदअहदी और मकरो फरेब से काम लेकर उसके रास्ते की दीवार बन जाएगा। महमूद का खत पढ़कर अनंतपाल बड़े वहशियाना अंदाज में कहकहाज़न हुआ और अपने राजपूत सरदारों को मुखातिब करके कहने लगा, हम बरसों से इसी लम्हे के इंतजार में थे। आज देवताओं ने अपने पुजारियों पर रहम खाकर वही सुनहरी लम्हा फराहम कर दिया है। इस लम्हे को जाया ना कर देना कि इंसानी जिंदगी में ऐसी शुभ घड़ियां कभी कभी आती हैं। महमूद की बदबख्ती उसे किसी वहशतज़दा हिरन की तरह शेरों के नरगे में खींच लाई है। उसने खुद ब खुद अपनी और अपने सिपाहियों की गर्दनें हमारे जबड़ों में रख दी है। फिर तुम्हें किस बात का इंतजार है? बिला पसोपेश इन वहशियों की हड्डियां चबा डालो जिनके नापाक हाथों ने तुम्हारे देवताओं के मुकद्दस बुतों को तोड़ा है। सुल्तान महमूद उन साजिशों से बेखबर तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा था। फिर जब वो दरियाए सिंध के किनारे पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि राजा अनंतपाल का एक लश्कर कसीर उसका रास्ता रोके खड़ा है। महमूद ने पूरी शिद्दत के साथ राजा अनंतपाल की इस फरेबकारी को महसूस किया और कुछ देर के लिए वाली गजनी के गुस्से की आग भड़क उठी। फिर भी सुल्तान ने अपने आसाब पर काबू रखा और मुसालिहाना रविश इख्तियार करते हुए फरमा रवाए पंजाब के पास अपना सफीर भेजा। महमूद ने अपने एक मुख्तसर से खत में राजा अनंतपाल को मुखातिब करते हुए लिखा था, मैं तेरी अयाराना फितरत से बाखूबी वाकिफ हूँ, मगर ये नहीं जानता कि तू इतना बड़ा अहमक है और इसी नादानी के बाइस अपने ही हाथों से अपने रास्ते में जहरीले कांटे बिछा लेगा। मुझे मालूम है कि तू इस जमीन पर बसने वालों की सफ में बदतरीन शख्स है, मगर फिर भी एक लम्हे के लिए मेरे एहसानात को याद कर और अफवाज गजनी की गुजरगाहों को खुला छोड़ दे। मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ कि सुल्तानी शमशीरों का हदफ वाली मुल्तान दाऊद बिन नसर की गर्दन है। फिर तू क्यों खामखा अपना सर पेश करके रुसवाई की मौत और अपनी ममलुकत के लिए इबरतनाक बर्बादी खरीदना चाहता है? अनंतपाल, तू एक बार फिर पूरे होशो हवास के साथ सुन ले कि इस वक्त दाऊद बिन नसर मेरी नजर में सबसे बड़ा मकहूर और मातूब है। याद रख कि वाली मुल्तान का दुश्मन मेरा महबूब दोस्त है और उसका दोस्त मेरा बदतरीन दुश्मन। अगर तू मकतूबे सुल्तानी पढ़कर अपनी सल्तनत के हिसार में वापस चला गया तो यकीन रख मैं तेरे उन गुनाहों को माफ कर दूंगा जो कुछ दिन पहले तुझसे सरजद हुए हैं और जिनका एहतसाब मैंने अभी तक नहीं किया। ये तेरी नाफरमानियों और साजिशों के बाब में मेरी आखिरी तनबीह है। अगर तूने मुझे 2 महाजों पर तकसीम करके इस जंगी सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की तो अपने बाप के लर्ज़ाखेज़ अंजाम को हाफजे में याद कर ले और उसके साथ ही साथ अपने लिए भी जिल्लत और बर्बादी की आग भड़का ले। क्या वही आग तेरा मुकद्दर होगी? जब किसी नाफरमान से हमारी इनायत खुसरवाना की ग़िज़ा हजम नहीं होती तो फिर हम उसे खाने के लिए दहकते हुए अंगारे देते हैं, और जब कोई बदबख्त हमारे दस्ते करीमाना से लिबास हरीरी नहीं पहनता तो फिर हम उसे शोलों का कफन पहनाते हैं।
والی غزنی کا خط پڑھ کر چند لمحوں کے لیے راجہ انند پال پر دہشت طاری ہو گئی، مگر اس نے فوراً ہی چل کر اپنے سپہ سالاروں سے مشورہ لیا۔ نہیں سمراٹ، ہم اس سنہری موقع کو ضائع نہیں کر سکتے۔ تمام سالاروں نے بیک زبان کہا، راجہ بجے راؤ کے وقت میں بھی ہمارے سپاہیوں نے سست روی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر ہم عین حالت جنگ میں سلطان کی پشت پر وار کر دیتے تو آج نتیجہ بہت مختلف ہوتا۔ اس طرح ہم اپنے ماضی کی شکست کا انتقام بھی لے لیتے اور ہندوؤں کی ایک مضبوط سلطنت بھی تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ سپہ سالاروں کی رائے سے آگاہ ہونے کے بعد راجہ انند پال نے اپنے مشیران سیاسی کی طرف دیکھا۔ پنجاب کے محافظ و نگہبان درست کہتے ہیں۔ مشیران سلطنت نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، سلطان غزنی کی بڑھتی ہوئی ہوس اقتدار پر جلد از جلد قابو پانا بہت ضروری ہے۔ ابھی تک محمود نے شکست کا ذائقہ نہیں چکھا ہے اور وہ ہندو خون پینے کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ کچھ دن اور جاری رہا تو ہماری ہندوستانی قوم نفسیاتی مریض بن کر رہ جائے گی۔ پھر اس خونخوار بھیڑیے کو لشکر کشی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ہندوستان کے دہشت زدہ لوگ خود ہی اپنی گردنیں کاٹ ڈالیں گے اور اپنے ہی خون کے تشت بھر بھر کر محمود کو پیش کر دیں گے۔ پھر وہ درندہ لہو کے دریا پی کر سیراب ہو جائے گا اور ہمارے گلی کوچوں میں خاک اڑ رہی ہوگی۔ اس کے بعد نہ انسانی بستیاں ہوں گی اور نہ ہندوؤں کے گوشت و خون کے ذخیرے۔ راجہ انند پال کے برہمن مشیر بڑی خوفناک متعصبانہ گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس آدم خور درندے کو بلا تاخیر ہلاک کر ڈالیں۔ اگر ہم نے اسے کھلا چھوڑ دیا تو وہ ایک ایک کر کے تمام ہندو حکمرانوں کو کھا جائے گا۔ اگرچہ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر ہندو نہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارا حلیف ہے، اس لیے ہمیں کسی تردد کے بغیر داؤد کی مدد کرنی چاہیے۔ اپنے مشیران سیاست کے دلائل سن کر راجہ انند پال نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ ہم ایسا ہی کریں گے۔ بظاہر داؤد بن نصر مسلمان ہے، لیکن در پردہ وہ ہمارا دوست ہے۔ وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر ان کی اجتماعی قوت کو منتشر کر رہا ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں سمراٹ کہ داؤد بن نصر کی بھرپور مدد کی جائے۔ مشیران سیاست نے ایک بار پھر اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا، وہ نام نہاد مسلمان دراصل ہماری ہی بساط کا ایک موہرا ہے۔ اگر ہماری وجہ سے وہ موہرا بھی پٹ گیا تو ہماری بساط آہستہ آہستہ خالی ہو جائے گی اور ایک دن ہم مشیران سیاست نے قصدن اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر راجہ انند پال ان کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ لیکن اچانک برہمن حکمران کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ قسمت مسلسل محمود کا ساتھ دے رہی ہے، وہ ہاری ہوئی بازیاں بھی جیت جاتا ہے۔ سلطان کے خط سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے مکمل تیاری کے ساتھ ملتان کا رخ کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی افرادی قوت کے بارے میں غلط اندازہ کر لیں اور پھر مختلف اندیشوں کے زیر اثر انند پال کی بات بھی نامکمل رہ گئی تھی۔ نہیں سمراٹ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مشیران سیاست نے اپنے فرما روا کے وسوسوں کو زائل کرنے کے لیے پرجوش لہجے میں کہا، محمود ایک نہایت ہوشیار انسان ہے۔ وہ شمشیر و سنا کے استعمال کے ساتھ بلند و بانگ دعوے بھی کرتا ہے تاکہ اس کا دشمن نفسیاتی طور پر مرعوب ہو جائے۔ اس بار بھی وہ ایسا ہی کر رہا ہے۔ اگر اسے اپنی عسکری طاقت پر مکمل اعتبار ہوتا تو وہ آپ سے اپنا راستہ چھوڑ دینے کی درخواست نہ کرتا۔ انند پال کے مشیران سیاست محمود کی جنگی حکمت عملی کی غلط تعویل پیش کر رہے تھے۔ سمراٹ، بھگوان کے لیے اس موقع کو ضائع نہ کیجیے۔ محمود کے خط کا ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ وہ اس محاذ جنگ پر بہت کمزور ہے۔ سلطان غزنی کی فوج صرف حاکم ملتان کی سرکوبی کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جانباز سپاہیوں نے اس کا راستہ روک لیا تو وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر اپنی ناطاقتی کے باوجود محمود نے سمراٹ کے سپاہیوں کا مقابلہ کیا تو انجام کار اسے ذلت و بربادی کے ساتھ پسپا ہونا پڑے گا، اور اگر وہ جنگ کیے بغیر لوٹ گیا تو یہ اس کی نفسیاتی شکست ہوگی۔ اس طرح آپ دونوں حالتوں میں فاتح قرار پائیں گے اور پھر وہ بھیڑیا اپنے غار تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ مشیران سیاست کے دلائل میں بہت وزن تھا، اس لیے راجہ انند پال نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر محمود کے خط کے جواب میں صاف صاف لکھ دیا، سلطان غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں عرض پنجاب کا خود مختار اور مطلق العنان فرما روا ہوں۔ میں نے مصلحتاً گردش وقت کو ٹالنے کے لیے خراج گزاری پر آمادگی ظاہر کی تھی، مگر اب میں اپنے کسی عہد کا پابند نہیں ہوں، اس لیے تیرا حاکمانہ لہجہ میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ غور سے سن لے کہ یہ پورا علاقہ میرے زیر اثر ہے اور میں کسی غاصب کو اس طرح سے گزرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بس تیری سلامتی اسی میں ہے
کہ تو چپ چاپ غزنی کی طرف لوٹ جا، اور یاد رکھ کہ داؤد بن نصر میرے نمک خواروں میں شامل ہے اور میں اپنے غلاموں کو مصیبت کی گھڑی میں تنہا چھوڑ دینے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر تو نے ملتان کی آزادی پر اپنی حریصانہ نظر ڈالی تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس جنگ کے بعد دنیا کا کوئی منظر دیکھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ راجہ انند پال نے پہلے ہی محمود کا راستہ روکنے کے لیے ایک لشکر کثیر دریائے سندھ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ پھر سلطان کے خط کا جواب دے کر ایک نیا لشکر ترتیب دینے لگا۔ محمود نے انند پال کے تحریر کردہ ایک ایک حرف کو بغور پڑھا، پھر والی غزنی کے ہونٹوں پر انتہائی تمسخر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے برہمن حکمران کے خط کو پرزے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ میں آج تک اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ صلہ رحمی اور رواداری کا مظاہرہ پتھروں کو پگھلا سکتا ہے۔ سلطان محمود غضبناک لہجے میں اپنے امیران لشکر سے مخاطب ہوا۔ وہ برہمن زادہ اپنے فریب کار باپ جے پال کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائے، مگر عہد شکنی اور عیاری اس کے خون میں شامل ہے۔ پھر کس بات کا انتظار ہے سلطان معظم؟ امیران لشکر نے اپنی اپنی شمشیروں پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، پہلے اس مکار لومڑی انند پال کا شکار کر لوں۔ جلال سلطانی سے محمود کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ہونٹوں سے قہر کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ پھر اس حرام کار داؤد بن نصر کو بھی دیکھ لیں گے جس نے شیروں کا مذہب چھوڑ کر گیدڑوں کا عقیدہ اختیار کر لیا ہے۔ اگرچہ محمود کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس نے تائید غیبی کے بھروسے پر راجہ انند پال کی ٹڈی دل فوج سے الجھنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دریائے سندھ کی طرف بڑھا، جہاں پنجاب کے فوجی دستے اس کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ غزنی کے امیران لشکر کا خیال تھا کہ یہ مارکا بہت زیادہ طویل اور خون ریز ہوگا، مگر حیرت انگیز طور پر انند پال کے سپاہی وحشت زدہ نظر آنے لگے۔ یہ سلطان محمود کی بلند اقبالی تھی یا ماضی کی شکست کا اثر کہ پہلے دن ہی ہندو افواج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی، پھر دوسرے دن شام تک اپنے بہت سے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر انند پال کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ برہمن حکمران کے سپاہی اپنے آپ کو محمود کے راستے کا بھاری پتھر سمجھ رہے تھے، مگر غزنی کے جاں بازوں نے انہیں سوکھے پتوں کی طرح پامال کر ڈالا۔ اس فتح کے بعد تمام امیران لشکر تیز رفتاری کے ساتھ ملتان کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، مگر سلطان محمود نے اپنے سپہ سالاروں کو اسی مقام پر خیمہ زن ہو جانے کا حکم دیا۔ میرے خیال میں ابھی انند پال جیسے عیار دشمن کی سازشوں کا غبار مکمل طور پر چھٹا نہیں ہے۔ پہلے فضا کو صاف ہو جانے دو، پھر اپنی منزل مراد کی طرف گامزن ہونا کہ مجھے یہاں کی پرفریب ہواؤں میں نئے خطرات کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اس وقت غزنی کے امیران لشکر حیران رہ گئے جب تیسرے دن راجہ انند پال اپنے تمام مفرور سپاہیوں کو سمیٹ کر تازہ دم لشکر لے کر سلطان محمود کے سر پر آ پہنچا۔ برہمن حکمران اپنی کثرت افواج پر نازاں تھا، اس لیے کچھ دیر تک بڑی بے جگری سے بڑھ چڑھ کر لشکر غزنی پر حملے کرتا رہا، مگر محمود کے جان نثار ایسے سنگی ستون ثابت ہوئے تھے کہ جن پر نہ کوئی تلوار اثر کرتی تھی اور نہ وہ کسی بھاری گرز سے توڑے جا سکتے تھے۔ یہ خون ریز مارکا بھی بس ایک دن جاری رہ سکا۔ دوسرے روز زوال آفتاب کے ساتھ ہی راجہ انند پال بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان محمود نے فی الوقت داؤد بن نصر کے وجود کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا، اب کی بار اس لومڑی کو اس قابل نہ چھوڑنا کہ یہ اپنے غار میں روپوش ہو سکے۔ آنند پال کا یہاں تک تعاقب کرو کہ وہ ہماری بخشی ہوئی غلامی کی زنجیریں پہن لے یا پھر بجراؤ کی طرح خودکشی کر کے حرام موت مر جائے۔ اپنے الفاظ کی گونج ختم ہوتے ہی والی غزنی نے آنند پال کا تعاقب شروع کر دیا۔ برہمن حکمران اپنے امیران لشکر اور مشیران سیاست کو گالیاں بک رہا تھا۔ ایک بار پھر تمہارے غلط مشوروں نے میرے چہرے پر ذلت و بربادی کی سیاہی مل دی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ذہن میں کچھ اندیشے کروٹ لے رہے ہیں، اور آج وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ سارے اندیشے درست تھے۔ اگرچہ میرے تمام راجپوت سپاہی نسلاً شیر ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کمزور بھیڑیے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیسی انہونی ہے کہ محمود ہر بار اپنے مٹھی بھر سپاہیوں کے ہمراہ ہم پر حملہ ور ہوتا ہے اور ہر مرتبہ ناقابل یقین فتح اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آسمان کے تمام ستارے بھی اس کی مرضی کے مطابق گردش کر رہے ہیں، اور ہمارے دیوتا بھی اسی بے دھرم کے اشارے پر ناچ رہے ہیں۔ احساس شکست نے راجہ انند پال کو بدحواس کر دیا تھا، اور وہ ہذیان بکتا ہوا آنکھیں بند کیے لاہور کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔
सुल्तान महमूद ने अपने सिपह सलारों के मशवरे के खिलाफ राजा अनंत पाल का ताकुब जारी रखा। बाज उमराए सल्तनत ने वालिया गजनी को यह मशवरा भी दिया कि अनंत पाल के मकबूजा इलाकों को ताख्तो ताराज कर दिया जाए, मगर महमूद ने अपने मुशीरों की उस राय से जरा भी इत्तेफाक नहीं किया। फिल वक्त कत्लो गारत और लूट मार हमारा मकसद जंग नहीं, हमें सिर्फ अनंत पाल और उसकी फौजी ताकत मुंतशिर करना है। बेकसूर और मासूम रियाया को हरगिज न छेड़ना कि इस तरह हमारा दामने जाहो जलाल दागदार हो जाएगा और हम मजलूम इंसानों के हजूम में एक कातिल या कज़्ज़ाब करार पाएंगे। अनंत पाल के फौजियों के सिवा तुम्हारी शमशीरों का हदफ कोई और नहीं। आज हिंदुस्तान की तमाम बस्तियां हमारे साया करम में हैं, मगर अनंत पाल के फौजियों के लिए कोई अमान नहीं। वो जहां मिले उन्हें बेदरेक कत्ल कर डालो। वो हमारे रहम को किसी भी लहजे में पुकारें, मगर तुम अपनी समातों को बंद रखना और ताकतवर बाजुओं को उस वक्त तक हरकत देते रहना जब तक कि हमारा दूसरा हुक्म जारी ना हो जाए। गजनी के जांबाज बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे थे और सुल्तान महमूद अपनी शमशीर बेनयाम किए हुए मुसलसल राजा अनंत पाल के ताकुब में आगे बढ़ रहा था। पंजाब का हुक्मरान सोच रहा था कि सुल्तान महमूद तवील ताकुब का मुतहम्मिल ना हो सकेगा, इसलिए लाहौर पहुंचकर अनंत पाल ने सुकून की सांस ली। गर्दिशे वक्त ने एक बार फिर उसके चेहरे पर जिल्लत और बर्बादी की गहरी स्याही मल दी थी। अय्यार फरमा रवा ने अपने मुशीरों और सालारों को खलवत में तलब किया और उन पर गालियों की बौछार कर दी। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए किस अंदाज की सजा का इंतखाब करूं? तुम्हें हमेशा के लिए हवाला जिंदान कर दूं या सर कलम करके तुम्हारे नाकारा जिस्मों को लोगों की इबरत के लिए चौराहों पर लटका दूं, या तुम्हारे चेहरों को काला करके करिया बा करिया और कूचा बा कूचा फिराऊं? आखिर मैं क्या करूं? मुझे तो तुम्हारे गलत मशवरों ने हलाक कर डाला। मैं अपनी रुसवाई का किससे इंतकाम लूं? महमूद से जो मेरी दस्तरस से बहुत दूर है, या तुमसे कि तुम्हारी बुजदिली ने मुझे ये दिन दिखाए हैं, या फिर अपने आप से कि मैं दुनिया का नाकाम तरीन हुक्मरान हूं? राजा अनंत पाल के चेहरे पर अजियत और कर्ब की आग भड़क रही थी। जोशे गजब में मुंह से कफ उड़ रहा था। सम्राट, हमें एक मौका और दीजिए ताकि हम अपनी कोताहियों का अजाला कर सके। तमाम सियासी मुशीरों और सालारों की गर्दनें झुकी हुई थी और वो सब के सब फरियादी लहजे में इल्तजा कर रहे थे। सुल्तान गजनी के साथ ये आखिरी मार का आराई नहीं है। कुछ दिन बाद वो आदमखोर एक बार फिर हमारे मुकाबिल होगा। यकीन करें कि सल्तनत पंजाब के नमकखार बहुत जल्द सारे हिसाबात बेबाक कर देंगे। राजा अनंत पाल आखिर क्या करता कि वो इंतहाई हालत जबर में सांस ले रहा था। चारों नाचार उसे अपने सियासी मुशीरों और फौजी सरदारों को माफ कर देना पड़ा। तुम कुछ भी करो, मगर मैं अपने लिबासे इक्तदार को शिकस्त के दागों से पाक देखना चाहता हूँ। तुम्हारे नाकाबिले माफी गुनाहों का बस एक ही कफ्फारा है कि तुम महमूद के सिपाहियों को खाको खून में मिला दो, या फिर उन्हें जंजीरें पहनाकर इस तरह दरबदर फिराओ कि सारा हिंदुस्तान उनकी जिल्लत आमेज शिकस्त का तमाशा देखे। बस जां फरोशी का यही एक रास्ता है कि जिससे गुजरकर तुम अपने सम्राट के कहर से महफूज रह सकते हो। अभी राजपूत सालार इफाए अहद और सरफरोशी की कस्में खा रहे थे कि अनंत पाल के चंद जासूस इंतहाई वहशत और बदहवासी के आलम में दाखिल हुए और लड़खड़ाती जबानों के साथ चीख चीख कर कहने लगे, सम्राट, जल्दी कीजिए कि महमूद का लश्कर लाहौर के गिरदो नवाह में आ पहुंचा है। अगर हमने दिफाई तदाबीर इख्तियार करने में चंद घंटे की भी ताखीर की तो अफवाज पंजाब महसूर होकर रह जाएंगी। राजा अनंत पाल ने वहशतज़दा नजरों और जर्द चेहरे के साथ अपने सिपह सालारों की तरफ देखा। क्या वो वक्त नहीं आ पहुंचा कि तुम अपने वादे वफा करो? तमाम सिपह सालारों ने घबरा कर अपने फरमा रवा की तरफ देखा। सम्राट, एक मुंतशिर फौज किस तरह सुल्तान गजनी की अलगार को रोक सकती है? अभी तो हमें नई सफबंदी के लिए एक तवील मुद्दत दरकार होगी। यह कहकर राजा अनंत पाल के जान निसारों ने अपने सर झुका लिए। फरमा रवाए पंजाब के साथ साथ उसके सिपाही भी हौसला हार चुके थे। मजबूरन अनंत पाल को लाहौर से भी फरार होना पड़ा। सुल्तान महमूद और उसके बर्क रफ्तार सिपाहियों ने दुआबा सिंध को अबूर किया और फिर दरियाए जहलम को पार करके दरियाए चनाब तक आ पहुंचे। उसके बाद जब गजनी के जांबाजों ने दरियाए चनाब को भी अबूर कर लिया तो राजा अनंत पाल लाहौर छोड़कर कश्मीर की तरफ भाग खड़ा हुआ। महमूद के जासूस सिपाहियों ने अपने फरमा रवा को किसी खून रेजी के बगैर नई फतह की मुबारकबाद देते हुए कहा, सुल्तान जीशान, हिंदुस्तान का सरसब्जो शादाब तरीन शहर लाहौर इस तरह खाली पड़ा है कि दूर तक ना कोई मुहाफिज है और ना कोई निगहबान। सुल्तान महमूद ने अपने जासूस सिपाहियों के एक एक लफ्ज को बगौर सुना और उसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई।
والی غزنی کے سپہ سالار مال غنیمت لوٹنے کے لیے بے قرار نظر آ رہے تھے۔ سلطان معظم کی بلند اقبالی کی قسم، آنند پال نے اپنا تخت و تاج، اپنا سارا مال و متا، اپنی جاگیریں، اپنے کھیت، اپنی زمین، سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ پھر حضور والا کو کس بات کا انتظار ہے؟ اپنے جان نثاروں کو حکم دیجئے کہ وہ آن کی آن میں لاہور کا نقشہ بدل ڈالیں۔ غزنی کے سپاہیوں کا لہجہ بہت زیادہ پرجوش تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ سلطان محمود کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ سلطان والا، سردار امین الدین یعنی بلرام سنگھ نے اونچی آواز میں کہا، میں آپ کے اس طرز عمل سے شدید اختلاف رکھتا ہوں۔ محمود نے چونک کر سردار امین الدین کی طرف دیکھا۔ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو۔ تمہارا سلطان اتنا تنگ نظر بھی نہیں کہ وہ اپنے سپہ سالاروں کے مشوروں کو یکسر نظر انداز کر دے۔ سلطان معظم، یہ بات آداب جنگ کے سخت منافی ہے کہ اپنے دشمن پر گرفت پانے کے بعد اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ سردار امین الدین ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لاہور کی بے گناہ رعایا کے قتل عام کا حکم جاری فرما دیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مقامی سبزہ زاروں، کھیتوں اور خلیانوں کو جلا کر خاکستر کر ڈالیں، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ راجہ آنند پال کے محل اور دیگر فوجی نوعیت کے تمام ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس طرح کئی سال کے لیے ہمیں اس فریب کار حکمران کی شر انگیزیوں سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ نے میرے مشورے پر عمل کیا تو آئندہ راجہ آنند پال اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے محلات کی تعمیر و مرمت میں الجھا رہے گا۔ تمہارا مشورہ درست ہے امین الدین، مگر میں کسی اور نیت کے ساتھ غزنی سے نکلا تھا۔ سلطان محمود نے نرم لہجے میں کہا، فی الحال میرا ہدف داؤد بن نصر ہے۔ میں اس وقت محض یہ سوچ کر آنند پال کا تعاقب کر رہا ہوں کہ وہ میرے راستے کی دیوار نہ بنے اور میں حاکم ملتان کی فتنہ گری کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالوں۔ شاید تم اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہو کہ ہم اپنے گھروں سے بہت دور ہیں، اس لیے افواج غزنی کو بیک وقت کئی محاذوں پر برسر پیکار نہیں رکھ سکتے، اور شاید تم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہندوستان کے علاوہ بھی ہمارے کئی دشمن موجود ہیں اور ان کے ذہن ہمہ وقت ہمارے خلاف کسی نہ کسی سازش میں مصروف رہتے ہیں۔ سلطان محمود نے مختصر طور پر اپنی جنگی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے کہا، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو قتل و غارت اور مال غنیمت سے دور رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے ہم نے غزنی کے لشکر کو لوٹ مار اور آنند پال کے محلات کی بیخ کنی میں الجھا دیا تو کوئی نئی مصیبت بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ سلطان کے دلائل سن کر تمام سپہ سالاروں نے سر جھکا دیے۔ اس کے بعد والی غزنی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ راجہ آنند پال کا تعاقب جاری رکھا جائے۔ ایک بار پھر تمام امیران لشکر محمود کی جنگی حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ مجبوراً انہوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی اور آنند پال کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ پنجاب کا حکمران سمجھتا تھا کہ لاہور سے فرار ہونے کے بعد وہ لشکر غزنی کی دست برد سے محفوظ رہے گا، مگر جب اس کے جاسوس سپاہیوں نے خبر دی کہ ابھی محمود نے تعاقب ترک نہیں کیا ہے تو وہ ایک مرتبہ پھر بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب سلطان غزنی دریائے چناب کے کنارے کنارے کشمیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر آنند پال پہاڑی دروں میں داخل ہو گیا کہ یہی اس کی پناہ گاہ تھی۔ سلطان محمود نے بڑی مایوسی کے عالم میں ان پرپیچ پہاڑی راستوں کو دیکھا جن سے والی غزنی قطعاً اجنبی تھا۔ کاش میں آنند پال کی گزرگاہ سے واقف ہوتا، محمود نے حسرت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر یہ مکار لومڑی کسی تاریک غار کی آغوش میں نہیں سما سکتی تھی۔ محمود کے عزائم سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر اس کے قدم اس دشوار ترین راستے سے آشنا ہوتے تو وہ کشمیر کے پہاڑوں میں بھی آنند پال کا تعاقب جاری رکھتا۔ مجبوراً اس نے اپنے گھوڑے کا رخ ملتان کی جانب موڑ دیا۔ میرے بے مثال جاں بازو، اب تم اپنے اصلی شکار داؤد بن نصر کی طرف پلٹ جاؤ کہ اس وقت وہ بے جار و مددگار تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے اس کا حمایتی آنند پال کو اس قدر خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ کئی ماہ تک اپنے مرکز لاہور کی طرف واپس لوٹنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ طویل مسافت اور تیز رفتار تعاقب کے سبب غزنی کے سپاہی درماندہ نظر آ رہے تھے، مگر انہیں اس بات پر شدید حیرت تھی کہ والی غزنی کے چہرے پر تھکن کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ پھر جب مجاہدین اسلام کا لشکر ایک کرمتی کو اس کے ارتداد اور سرکشی کی سزا دینے کے لیے ملتان پہنچا تو داؤد بن نصر میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ سلطان محمود کے مقابل ہو سکے۔ نتیجتاً وہ اپنی جان بچانے کے لیے قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان محمود نے فوراً ہی اپنے ایک سفیر کو خط دے کر داؤد بن نصر کے پاس بھیجا۔ محمود نے تمام سیاسی مصلحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے قہر نامے میں صاف صاف لکھ دیا تھا، داؤد تو اپنے آپ کو جلد از جلد میرے حوالے کر دے۔ یاد رکھ کہ تیری جانب سے جس قدر تاخیری حربے اختیار کیے جائیں گے، میرے غیظ و غضب کی آگ اسی تناسب سے بھڑکتی چلی جائے گی۔
یہاں تک کہ ایک دن وہی آگ تجھے، تیرے اہل خاندان کو، تیری جاگیروں کو، تیرے اقتدار کے تمام آثار کو اور تیری ذات کے ایک ایک حوالے کو جلا کر راکھ کر ڈالے گی۔ جواب میں داؤد بن نصر نے انتہائی گداگرانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، سلطان ذیشان، بس ایک بار میرے اس گناہ عظیم کو معاف فرما دیا جائے کہ میں اپنی لغزش عمل پر بے حد نادم ہوں اور حضور والا کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اب کرامتہ کے عقائد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گمراہ جماعت کے کچھ چرب زبانوں نے اپنی فریب کار تقریروں سے تھوڑے دنوں کے لیے میرے ایمان کو متزلزل کر دیا تھا، مگر شاہ والا کی تنبیہ کے بعد میں نے اپنا مذہبی نظریہ درست کر لیا ہے اور اب میں ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ سلطان محمود داؤد بن نصر کی اس مبالغہ آمیز اور خوشامدانہ تحریر سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حاکم ملتان کو دوسرا قہر نامہ تحریر کیا۔ داؤد بن نصر، میں تیری فریب کاریوں اور شیطانی چالوں سے بخوبی واقف ہوں۔ یاد رکھ کہ میں تیری غلامانہ حاضری سے کم کسی بات پر رضامند نہیں ہوں گا۔ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو گردن میں سلطان غزنی کا توق غلامی ڈال کر تنہ تنہا قلعے سے باہر نکلا اور میرے روبرو اپنا عقیدہ بیان کر۔ اگر تیری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ مجھے مطمئن کر سکے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ علل اعلان تیرا گناہ بخش دیا جائے گا۔ داؤد بن نصر خوب جانتا تھا کہ والی غزنی کو کرامتہ سے شدید نفرت ہے، اس لیے وہ سلطان محمود کے روبرو حاضر ہو کر اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے معافی کے لیے دوسری درخواست تحریر کی، شاہ والا، آپ میری خجالت کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے خدمت عالیہ میں حاضری سے معذور سمجھا جائے۔ تاہم میں اس مکتوب کے ذریعے توبہ کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید بھی کرتا ہوں کہ آئندہ کرامتہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور غزنی کے ایک ادنا خراج گزار کی حیثیت سے 20,000 درہم سالانہ ادا کرتا رہوں گا۔ سلطان محمود کو داؤد بن نصر کی یہ ہیلا ترازی بہت گراں گزری تھی اور ابھی وہ حاکم ملتان کے التجا نامے پر غور ہی کر رہا تھا کہ ایک اور معتبر دوست نے والی غزنی کی پشت پر بھرپور وار کیا۔ محمود کچھ دیر کے لیے سختے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر مہربان اور قابل اعتبار شخصیت اس کے جسم کو غلیظ ترین سازش کا نشانہ بنائے گی۔